26واں پارہ ہے اور اس میں ارشاد ہے، آغاز ہو رہا ہے حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید رب کریم کا کلام ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے حکمت کے لبریز ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے کہ اگلے رکوع میں ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ بالوالدیہ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا تاکیدی حکم ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور مجھ پر حسن سلوک کی ذمہ داری، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سب سے زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اس کے بعد کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا اس کے بعد کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے بھی پرورش کی ہے، باپ نے بھی کی ہے، لیکن ماں نے حمل کا بوجھ اٹھایا ہے، ماں نے تکلیف سے اس کو جنا ہے اور پھر دودھ بھی پلایا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ماں ہی کا حصہ ہیں، اس لیے خدمت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رہے اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، کیونکہ باپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اب اطاعت میں باپ کا حق ماں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس طرح کے بہت سارے جملے ہوتے ہیں۔ دعا میں جو باپ کا مقام ہے وہ ماں کا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ماں کی دعا زیادہ پاورفل ہے۔ باپ کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ماں کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمایا تین دعائیں رد نہیں جاتی، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور باپ کی دعا۔ اسی طرح فرمایا جنت میں جانے کا آسان دروازہ تمہارا باپ ہے۔ تو والدین دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، دونوں کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ خدمت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے اور اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ احقاف ہے۔ اس میں پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان کفار کے بارے میں، قوم عاد وغیرہ کے بارے میں۔ فرمایا ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ بھئی کیوں نہیں کام آئے؟ وہ آنکھوں سے دیکھ کر سارے معاملات کرتے تھے، کانوں سے سنتے بھی تھے، اور ان کے دل کے معاملات بھی ٹھیک تھے۔ ظاہر ہے دل پمپ کرتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ تو ویسے تو ان کے یہ سب جو آرگنز ہیں ان کے کام آتے رہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کے کام نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اپنے ان اعضاء سے اللہ کی فرما برداری نہیں کی۔ ان اعضاء سے جو مقصد حاصل کرنا تھا، شرک سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، انہوں نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں، آپ نے بہت کچھ کھایا ہو، تو کوئی آپ کو کہے اگر آپ نے یہ نہیں کھایا تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو سب سے اسپیشل سویٹ ڈش تھی نا جس میں زعفران ڈلی تھی، اس نے کہا یہ نہیں کھایا تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو اسی انداز میں اس کو سمجھیے گا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری بندگی نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تمہارے کان، آنکھیں، دل، جسم کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کھپایا نہیں ہے، تھکایا نہیں ہے۔ اس سے آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں چونکہ دوسری آیت میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم مبارک ہے محمد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، تو آقا کریم علیہ السلام کا اسم مبارک جو ہے نا، اس جیسا پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ اس کا روٹ بھی حامیم دال ہے۔
اس کا مادہ حامیم دال ہے. حامیم دال سے کئی صیغے بنتے ہیں، جیسے حمد ہے، حمید ہے، حامد ہے، محمود ہے، اور اسی سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے. کھانا کھانے کے بعد کوئی کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں نہ کھا سکتا. تو بھئی ایک کام جب کر لیا تو اس کام کے بعد دوسرا وہی کام دوبارہ تو نہیں ہوگا. لیکن محمد کا معنی یہی ہے کہ جب اس کی تعریف ہو تو اس کے بعد پھر تعریف ہو، اور پھر جب وہ والی تعریف ہوگی نا تو اس کے بعد پھر تعریف ہی ہوگی. دیکھو ہم نے کسی کو کہا نا جی یہ بندہ بڑا شیر ہے، ہم نے کسی کا نام رکھ دیا چلو شیر ہے. ضروری تو نہیں وہ بہادر ہو. جب ہم کسی کو شیر کہتے ہیں نا تو ہمارے محاورہ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ چیرنے پھاڑنے والا دم والا درندہ ہے، بلکہ شیر کے اندر ایک خوبی ہے بہادری والی، تو ہم اس خوبی اس کے اندر سمجھتے ہیں، اس کو شیر کہتے ہیں. تو ضروری تو نہیں جس کو ہم شیر کہیں وہ واقعی شیر ہو. جس کا نام گھر والوں نے فاضل رکھا ہو واقعی فاضل ہو، علم و فضل والا ہو. عالم بھی تو نام رکھ دیتے ہیں گھر والے، یوسف بھی تو نام رکھ دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو تو وہ حسین نہیں لگتا. تو ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں نا تو ہم اپنے ذوق کے مطابق رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید نام کا کچھ اثر اس میں آ جائے، طبیعت میں آ جائے. ضروری نہیں ہے وہ اسم بامسمہ ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ عبث نہیں ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا. اللہ جب کسی کو کچھ کہتا ہے تو واقعی وہ اسم بامسمہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو محمد اللہ نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا کہ یہ تعریف کے لائق ہیں، یہ وہ ہیں جن کی تعریف ہو اور تعریف پر تعریف ہو. اللہ نے حضور کو محمد کہا. مشرکین مکہ اور کفار حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑی باتیں کہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کچھ کفار بیٹھے حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے کے محمد نے ایسے کیا، محمد ایسے ہے، محمد ویسے، ایسے ایسے غلط باتیں کر رہے تھے. ایک بندہ کہنے لگا تم عیب بھی نکال رہے ہو اور ساتھ محمد بھی کہہ رہے ہو. محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں عیب نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تو ہوتا ہی وہ، محمد کا معنی ہی وہ ہے. دیکھو نا تعریف کے لائق تو وہ ہوتا ہے جس میں عیب نہ ہو. تو جس کی تعریف کے بعد تعریف، پھر تعریف کے بعد تعریف ہی ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا ایک ٹیکنیکل بات اس نے کی، تم اس کو محمد بھی کہہ رہے ہو، اس کے عیب بھی بیان کر رہے ہو. کہنے لگے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے نام تبدیل کر دیا، معاذ اللہ، مزمم کہنا شروع کر دیا. مزمم کہنا معنی جس کی بار بار مذمت کی جائے. اب اس طرح وہ آپس میں بول کر اور باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی نے سنا، تڑپ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے آقا انہوں نے تو ایسے نام بگاڑ دیا. اب کریم آقا نے مسکرا کے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کسی مزمم کے خلاف بک رہے ہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہی بڑا باکمال ہے. سیدی رضا کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. کہتے حضور کا نام جب لبوں پہ آتا ہے نا تو محمد کہتے ہیں نا تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. کہتے ایسے لگتا ہے کہ منہ کے اندر کوئی نایاب شہد گھل گیا ہے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں آ کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. حضور کا نام اتنا پیارا ہے، جب ہونٹ ملتے لگتا منہ میں شہد نایاب آ گیا. کہتے مزہ اتنا آتا ہے ہم وجد میں آ کے اپنے ہونٹوں کو خود ہی چوم لیتے. اب ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. محمد
ہونٹ آپس میں ملے، کہتے ایسے لگ رہا ہونٹ ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں کہ یہ نام کس کا لبوں پر آ گیا. سبحان اللہ. تو اس نام کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اس پر علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر، اور قیامت کے دن اس نام کے بڑے مظاہر ہوں گے. وہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس جس کا نام محمد ہوگا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے نام پر تمہارا نام ہے، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، وہ کہتے ہیں بچے کا نام محمد ہی رکھو، بچے کا نام محمد ہی رکھو، تاکہ محمد نام کی برکات نصیب ہو جائیں. جس گھر میں محمد نام والا ہوگا اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو اس پر کثیر احادیث ہیں. تو بچے کا نام محمد کیسے رکھیں؟ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کا نام محمد رکھ دو. میرا نام بھی الحمدللہ محمد ہے، نام محمد رکھ دو. میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کا نام محمد ہے، شکر اللہ تعالیٰ. نام محمد رکھ دو، 7 دن تک سوچتے رہو کس نام سے پکارنا ہے. اب جس نام سے پکارنا ہے 7 دن بعد وہ نام 7 اضافہ کر دو. دل میں یہ نیت رکھو اصل نام محمد دیا، یہ پکارنے کے لیے آگے نام رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم اس میں مبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. اچھا جنت کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے نا، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے دریا ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا، ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے. اور اس میں ایسے دودھ کے دریا ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. اور اس میں ایسی پاکیزہ شراب کے دریا ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے. اور اس میں صاف ستھرے شہد کے دریا ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی مغفرت ہے. فرمایا کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور جن کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ایک طرف کفار ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، دوسری طرف ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حقدار بنا دے. اس سے آگے سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے رسول مکرم، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. یہ کھلی فتح سے کیا مراد ہے؟ کون سی شاندار فتح تھی جس کا یہاں پر ذکر ہے؟ مفسرین نے اس میں مختلف رائے پیش کی ہیں، لیکن زیادہ اجماع مفسرین کا اس بات پر ہے اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ کا اگر آپ معاہدہ پڑھیں تو بظاہر لگتا ہے مسلمانوں نے دب کر یہ معاہدہ کیا تھا. مثلا انہوں نے کہا جی ہمارا کو بندہ آپ کی طرف آئے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، ہمارا کو بندہ ہماری طرف آپ کا کوئی بندہ ہے تو ہم نے واپس نہیں کرنا. مسلمانوں کا کوئی بندہ مشرکین کے پاس جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمان واپس کرنے کے پابند ہیں. تو یہ شرط ایسی تھی جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے معاہدہ کیا، یعنی وہ پریشر میں تھے. اس طرح اور بھی کچھ باتیں تھیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے وہ معاہدہ غلط کیا. اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں فتح دی. فتح کیسے دی؟ دیکھو اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر کافروں کی طرف جا رہا ہے تو اس بندے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس بندے کو واپس لانے کا؟ اس کا مطلب وہ منافق ہے. ایمان والا ہو تو حضور کا دامن چھوڑ کے جائے ہی کیوں؟ ان سے کوئی بندہ چھوڑ کر ادھر آیا ہے اور حضور نے اگر اس کو سمجھا کے پیار کر کے دعائیں دے کے بھیج دیا ہے تو وہاں رہ کر بھی ہمارا ہے. ایسا ہوا ہے. اچھا اس سب سے پھر کیا ہوا؟ اسلام تیزی سے پھیلا. ایک ظاہر ہے یہ امن معاہدہ تھا، مسلمانوں کو آنے جانے میں سہولتیں ہو گئیں، کافی آسانیاں ہو گئیں، جو سختیاں تھیں وہ دور ہو گئیں. اور ان آسانیوں کے ساتھ مسلمانوں نے تبلیغ تیز کر دی اور خوب فائدہ اٹھایا اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا. تو اچھا معاہدہ، اچھی ڈیل جو ہے نا، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
اب ہمارے لیے سہولت یہ ہے ہم اپنا پیغام دیار غیر میں پہنچا سکتے ہیں، ہم دین حق کی بات امریکہ میں پہنچا سکتے ہیں، اسرائیل میں پہنچا سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کس کام کا ہے؟ لیکن ہمیں بس اس میں مزے اٹھانے اور کچھ نہیں. تو بھئی اگر کوئی سہولت ملی ہے، کوئی ذریعہ ہے دین کا کام کرنے کا، تو جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اسی رکوع میں اچھا یہاں پر جب صلح حدیبیہ کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا مشرکین مکہ کے پاس، تو ٹائم زیادہ لگ گیا، تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے عثمان غنی کو، سفیر کو شہید کر دیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے، صحابہ کے کہ پریشان ہو رہے ہیں، فرمایا اگر عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہوگا نا تو ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، بلکہ جہاد کر کے بدلہ لے کے جائیں گے. اچھا اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کون میرے ہاتھ پہ جہاد کے لیے بیعت کرے گا؟ اب 1400-1500 لوگ تھے، یہ آئے تو عمرہ کے لیے تھے، عمرہ کی نیت سے آئے تھے نا، عمرہ کی نیت سے آئے تھے، حرام باندھے ہوئے تھے، تو لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، اس حساب سے جنگی تیاری تو تھی نہیں. اور یہ تھے اپنے علاقے سے دور اور مشرکین کے قریب، حدیبیہ کا مقام مکہ شریف کے قریب ہے، اور جو دشمن ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے لیے پوری تیاریاں، اس کے پاس اسلحہ ساز و سامان، وہ پورا جنگ کے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہے. اب یہ مشکل مرحلہ تھا جنگ کرنے کے حوالے سے، ایسے میں جنگ کا عزم کرنا آسان کام نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی جہاد کرو گے؟ انہوں نے کہا جی حاضر جناب. آپ نے فرمایا بیعت کرو. انہوں نے بیعت کی. ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے، سارے صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. اب یہ جو بیعت انہوں نے کی تھی یہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے کی تھی، لیکن وہ جہاد نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں پیش آئی. پھر وہ سفیر آئے، ان کے لوگ آئے اور صلح حدیبیہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، مسلمان واپس چلے گئے، سارا معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا اور پھر اسلام کو فائدہ بھی ہوا. اب جو جنگ کی نہیں ہے پر اس کے لیے جو ارادہ، جو نیت کی تھی، وہ نیت اللہ کو بڑی پسند آئی کہ کس کنڈیشن میں تم نے نیت کی ہے جہاد کے لیے، تم نے عزم کیا ہے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. دیکھو بیعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم نا شرک کا فتویٰ لگانے میں نا بڑی جلد بازی کر دیتے ہیں. تھوڑا سا محتاط رہیں، قرآن کا مزاج سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور یہاں فرما رہا ہے یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو یہ جو معاملہ ہے نا بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. اچھا پھر انہی لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے اس کنڈیشن میں بیعت کی تھی، فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا محمد الرسول اللہ، یہ اس سے اگلا رکوع ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے رسول پر کافی گواہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اصحاب ہیں، کفار پر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تاریخ کی باتوں میں ایسا بہت کچھ آپ کو ملے گا، تو ان باتوں کے پیچھے نہ پڑ جانا. تاریخ بہرحال تاریخ ہے، اتنی مضبوط بات نہیں ہے. اب پاکستان بنے کو بہت عرصہ نہیں ہوا، وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں جو تحریک پاکستان میں شریک تھے، کچھ لوگ زندہ ہیں ابھی. تو پاکستان کی تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا ہمارے سیکولر اور لبرل طبقہ نے، یہاں تک کہہ دیا کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. تو بھئی اگر سیکولر بنانی تھی تو پھر انڈیا بھی تو سیکولر ہی تھا، پھر ضرورت ہی کیا تھی اتنے لوگوں کو شہید کروانے کی. تو جو قریب ترین تاریخ ہے اس کو مسخ کر دیا.
تو 1400 برس پرانی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارے لیے دلیل تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، بھئی آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کا اختلاف تھا تو ان کا اختلاف تھا، وہ بڑے لوگ تھے. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. بس مزید ہمیں بحثوں میں نہ ڈالو. ہمارے سامنے ترازو لے کر ان کے پیمانے نہ لاؤ اور کسی کی شان گھٹانے کی کوشش نہ کرو. ہم سب کا دل سے احترام کرتے ہیں. حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، پہلے اسلام لانے والے ہیں یا بعد میں اسلام لانے والے، ہم ان سب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم سب ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. اس سے آگے سورہ حجرات ہے. حجرہ کمرے کو کہتے ہیں نا، اور حجرات، اس میں حجرات کا ذکر ہے، سرکار کے حجروں کا، اس مناسبت سے نام حجرات ہے. یہ ساری صورت حضور کی تعظیم کے بیان سے لبریز ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو. اب جو بڑا تھا وہ اللہ سے آگے تو نہیں بڑھا تھا. مفسرین نے 2-3 چیزیں بیان کی. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام چل رہے تھے اور صحابہ بھی چل رہے تھے، تو کوئی بندے چلنے میں نا حضور سے آگے آگے چلنے لگ گئے. یہ سبقت کی. اب اللہ سے آگے تو نہیں چلے تھے نا، اللہ کے رسول سے آگے چلے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور ایک مفسرین نے قول یہ پیش کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ کسی نے پہلے قربانی کر لی، تو اب بھی پہل کس پر کی؟ حضور پر کی نا. لیکن اللہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تم رسول پر سبقت کرتے ہو تو صرف رسول پر نہیں ہے، اللہ پر بھی سبقت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. اس سے آگے ارشاد ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، اور ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو. ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو. ایک تو رسول کریم علیہ السلام جب بول رہے ہیں تو جس لیول پر ان کی آواز ہے اس سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ بیان ہوئی. دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ کریم آقا جہاں پر موجود ہے نا، وہاں تمہارا لہجہ لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور جلوہ فروز ہے. حضور کی موجودگی میں اونچی آواز میں تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو وہ قول سنا ہوا سیدنا فاروق اعظم کا کہ مسجد نبوی میں 2 بندے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، تو فاروق اعظم نے ایک کنکر اٹھا کر ان کو مار کے نا اشارے سے پاس بلایا. فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی طائف سے آئے یا کسی اور شہر کا نام لیا. فرمایا اچھا، اگر تم مدینہ شریف کے ہوتے تمہیں کوڑے مارتا. تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں تم اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. اب فاروق اعظم کا مزاج دیکھیے، وہ یہ ہرگز نہیں سمجھ رہے کہ یہ مردہ ہیں. ان کو پتہ ہے کریم آقا یہاں جلوہ افروز ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات نہ کرو. تو فرمایا پہلی بھی یہ فرمایا کہ ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، اور پھر یہ فرمایا ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو. اور پھر فرمایا کجہر بعضکم لبعض، اس طرح بھی بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اگر تمہارا صرف لہجہ خراب ہوا، اب یہاں لفظوں کے انتخاب کی بات نہیں ہے کہ کس لفظ سے بات کرنی، وہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. راعنا نہ کہو کہ لفظوں کا انتخاب درست رکھو، یہاں صرف لہجے کی بات ہو رہی ہے. فرمایا لہجہ اگر تمہارا خراب ہوا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اعمال برباد ہو چکے. تم سمجھ رہے ہوگے کہ بڑی نیکیاں کر چکے ہیں، بہت انبار لگا لیا، پر وہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے تمہارا. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نہایت دھیمے لہجے میں بات کرنے لگ گئے. اب ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. سادہ لفظوں میں بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح دل کے متقی پرہیزگار ہیں جو تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ آئے نبی پاک علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے نا آواز دینے لگ گئے، تو حجرات اسی آیت میں ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نام حجرات.
حجرے کے باہر سے آواز دینے لگے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر نا حضور کو پکارنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ لب و لہجہ بھی پسند نہ آیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں نا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، اس میں جلال والی کیا بات تھی؟ کیوں جلال ہوا ان پر جنہوں نے حجروں کے باہر سے تیرے محبوب کو بلایا؟ کوئی کام ہوگا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، اگر انہوں نے آواز دے دی تو اس میں جلال کیوں ہے؟ آگے جواب ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، انہیں چاہیے تھا کہ باہر صبر کر کے بیٹھ جاتے، انتظار کرتے میرا مصطفیٰ خود باہر تشریف لاتا، میرے حبیب خود قدم رنجا فرماتے باہر آتے، انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ کوئی عام شخصیت سے ملنے کے لیے آئے، ارے میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، امام الانبیاء ہے، حجرے کے باہر سے آوازیں نہ دو۔ اہل محبت کہتے ہیں آج بھی حضور کے روضے پر جاؤ نا تو وہاں اونچی آواز میں بات نہ کرو، دھیمے دھیمے لہجے میں درود و سلام پڑھو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر اونچی آواز میں کچھ بھی نہ کہو۔ اللہ کی عطا سے حضور جان رہے ہیں کون کس طرح کس دکھ سے اس کے ساتھ اور کیا درد لے کر آیا ہوا ہے، دھیمے لہجے میں سلام پیش کرو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہاں پر پھر بڑی اہم باتیں بھی ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے نا تو اس کی خبر کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، پہلے تحقیق کیا کرو کہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے ہاں مزاج کیا ہے، بس ایک بندے نے ایک میسج چھوڑ دیا، بس وائرل ہو گیا اور سبھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کوئی بندہ جب کوئی خبر لائے تو پہلے تصدیق کریں یہ خبر لانے والا بندہ کتنا سچا ہے۔ ایسی ایسی خبریں سن کر طبیعت حیران ہو جاتی ہے کہ کس قدر وائرل ہو گئی خبر، اور جب اس کو دیکھا گیا تو خبر کا بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبر لانے والے کو دیکھو وہ بندہ ہے کون۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم لگائی بھجائی والا کام بہت کرتے ہیں، حالانکہ حکم کیا ہے کہ مسلمانوں میں صلح کرواؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان پر ظلم کرے یا اس کو رسوا کرے۔ فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ قیامت کے مصائب کتنے بڑے بڑے ہیں، فرمایا آج مسلمان کی مصیبت دور کرو گے اللہ قیامت کی مصیبت دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندوں سے پیار کرو، ان کی عزت رکھو، میں تمہاری عزت رکھوں گا، تم ان کی مصیبت میں کام ہو میں تمہاری مصیبتیں دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اس کے اجزاء ایک دوسرے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم کتنے ہیں لیکن ہم دیوار نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عشق کی آگ نہیں لگی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یاد رکھیے گا شعر، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جب چاہتا ہے اسرائیل مار دیتا ہے، لیکن ہم خاک کا ڈھیر کیوں بنے؟ اس لیے کہ عشق کی آگ نہیں چل رہی، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وارفتگی محبت والا جذبہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم گمان کرنے سے بچو۔ دیکھو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں اختلافات، اس کی بنیاد گمان ہوتا ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سوچا اچھا یہ مطلب پھر یہی ہوئے گا، فلاں موقع پر جو اس کا رسپانس ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب پھر یہی ہوگا۔ وہ جو ہوگا یا میں نے سمجھا، میں اس طرح سمجھا، یہ سارے گمان ہیں۔
تو گمان جو ہے نا کبھی یقین والا فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے گمان گمان ہی ہوتا، گمان غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس بھی نہ کرو، یعنی لوگوں کے معاملات میں ایسے ہی چھان بین، تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے معاملات کی ٹو لینا، اس نے کیا کیا، کہاں گیا تھا، کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. فرمایا تجسس نہ کرو، تفتیش نہ کرو، اور کسی سے حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. سبحان اللہ. اس سے آگے ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے قریب وہ ہے جو اتقا ہے. اتقا کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے متقی، متقیوں میں جو بڑا ہو وہ ہوتا ہے اتقا. فرمایا اللہ کے سب سے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب قرآن میں یہاں پر یہ بیان ہوا کہ سب سے نزدیک سب سے قریب اتقا ہے، اور صرف اتقا ایک اور جگہ آیا ہے، اور وہ آیا ہے ابو بکر صدیق کے لیے سورۃ اللیل میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرمایا ابو بکر صدیق اتقا ہیں. یہاں فرمایا سب سے نزدیک اتقا ہے، اور سورۃ اللیل میں فرمایا ابو بکر صدیق اتقا ہیں. آگے سورہ قاف ہے، اس میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرما رہا ہے بندے میں تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں قریب ہوں تجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر 100% اختیار ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے. نہ علم کے اعتبار سے ہم سے دور ہے، نہ اختیار کے اعتبار سے ہم سے دور ہے، نہ طاقت اور قوت اور اقتدار کے اعتبار سے ہم سے دور ہے. تو وہ ہمارے قریب ترین ہے، ہمیں اس کو اپنے قریب ترین محسوس کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں وہی عطا فرمائے. اس سے آگے سورہ زاریات ہے، اس میں فرمایا بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا. جنتوں میں کیا لیں گے؟ جو رب عطا فرمائے گا. بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے. اب متقین جن کو جنت میں اللہ کے انعامات ملیں گے، ان کی پھر 2-3 خوبیاں یہاں بیان ہوئیں. وہ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے، رات کو کم سوتے تھے، اور رات کے پچھلے پہر مغفرت طلب کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رات کو کم سونے کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. رات کو کم سونے کا مطلب ہے رات کے اول وقت میں سو کر پوری رات نہیں سوتے تھے، تیسرے پہر میں اٹھ کر پھر استغفار کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ثابت تھا. تو یہ متقین کی صفات ہیں. اس سے آگے پھر معذب قوموں کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے، جس ترتیب سے ہم نے پہلے بھی بارہا پڑھا ہے. اور یہاں پر 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور 27ویں پارے میں بھی یہ معذب قوموں کا ذکر ہوگا. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.